کارنر بریانی، ذائقے، خوشبو اور روایت کی وہ کہانی جو دلوں میں بس گئی۔ کبھی ایک زمانہ تھا جب دو بھائیوں نے ایک چھوٹے سے کارنر پر اپنی محنت اور خلوص سے ذائقے کا دیا جلایا۔ ان کے ہاتھوں سے بنی چاٹ اور سموسے نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری اور کارنر چاٹ کا نام دلوں کی زبان بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلے، شہر بڑھتا گیا، مگر ان کے ذائقے کی پہچان ویسی ہی خالص رہی، سادگی میں لذت اور لذت میں محبت۔ پھر ایک دن انہی دیگوں سے ایک نیا خواب ابھرا۔ چاول، گوشت اور خوشبودار مسالوں کی آمیزش نے جنم لیا۔ کارنر بریانی، وہی ہاتھ، وہی جذبہ، مگر اب ایک نئی پہچان، ایک نیا ذائقہ جو شہر کے دلوں میں اپنی خوشبو سے نشان چھوڑ گیا۔ اب دیگ چڑھتی ہے تو پہلے مسالے بھنے جاتے ہیں، ہلدی، دار چینی، لونگ اور زعفران کی خوشبو فضا میں رقص کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک ایک کر کے چاولوں کی سفید لڑیوں پر یہ مسالے اپنی رنگت بکھیرتے ہیں اور نرم بھاپ میں پکے ہوئے چکن کے لذیذ ٹکڑے ان میں سما جاتے ہیں۔ اور اب وہی خوشبو، وہی روایت اپنی چوتھی شاخ کے ساتھ شہر کے مرکز میں آباد ہے، جہاں دیگوں کا شور، بھاپ کی لپٹیں اور لوگوں کی مسکراہٹیں ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ دیگ سے اٹھتی بھاپ صرف خوشبو نہیں، وہ ایک تجربہ ہے، 35 سال کی محنت، ہنر اور ذائقے کی داستان۔ ہر چمچ، ہر لقمہ جیسے ایک نئی کہانی سناتا ہے، کہانی محبت کی، لگن کی اور اس خلوص کے جو آج بھی کارنر بریانی کے ہر دانے میں زندہ ہے۔ جب بریانی تیار ہو جاتی ہے تو پورے کوچے میں ایک ایسی مہک پھیل جاتی ہے جو لوگوں کو روک لیتی ہے۔ جو بھی گزرتا ہے وہ خود سے گزر نہیں پاتا، کیونکہ کارنر بریانی کی خوشبو گویا ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے، ایک خوشبودار حد جس کے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ قدم خود بخود رک جاتے ہیں اور دل کہتا ہے بس ایک نوالا، بس ایک بار چکھ لو۔ پروسنے کا انداز بھی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ گرم تھالی میں بھاپ اٹھتی ہے اور اوپر سے چکن کا نرم ٹکڑا چمک اٹھتا ہے اور چاولوں کے درمیان مسالے اپنی زبان بولتے ہیں۔ وہ ذائقہ جو صرف زبان نہیں، دل پہ اثر کرتا ہے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جو کارنر بریانی کو خاص بناتا ہے۔ یہ بریانی نہیں، ایک احساس ہے۔ یہ ذائقہ نہیں، ایک وراثت ہے۔ اور یہ کھانا نہیں بلکہ محبت کی خوشبو ہے جو نسلوں میں پھیلی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب کارنر بریانی میں صرف بریانی ہی نہیں، یہاں ذائقے کا ہر باب ایک نئی خوشبو کے ساتھ کھلتا ہے۔ پہلا باب، شاہی انداز کے گول گپے۔ یہ عام گول گپے نہیں، ذائقے کا جشن ہے۔ کھٹا پانی الگ الگ گلاسوں میں اور اوپر رکھا سنہرا گول گپا جیسے تاج محل کے گنبد پر چمکتا ہوا ذائقہ۔ پیش کرنے کا انداز ایسے جیسے ذائقے نے لباس شاہی پہن رکھا ہو۔ ہر لقمہ، ہر قطرہ تازگی، تیکھا پن اور لذت کا امتزاج۔ دوسرا باب، چاٹ کا شاہکار، جہاں دہی کی ٹھنڈک، چٹنیوں کی مٹھاس اور کرارے پاپڑی کی آواز ایک ساتھ دل کے ساز چھیڑ دیتی ہے۔ یہ وہ چاٹ ہے جو برسوں پہلے کارنر کے صحن سے شروع ہوئی اور آج بھی لوگوں کے چہروں پر وہی پرانی مسکراہٹ واپس لے آتی ہے۔ تیسرا باب، آئس کریم اور شیک کا خواب۔ جب برف کے ٹکڑے بلینڈر میں بجتے ہیں تو جیسے گرمی کے موسم میں راحت کی ندی بہہ نکلتی ہے۔ اوپر سے نرم کریم، نیچے میٹھا ذائقہ۔ یہ صرف ٹھنڈک نہیں، دل کی تسکین ہے۔ کارنر شیک میں صرف فلیور نہیں، ایک کہانی گھلی ہوتی ہے، ماضی کی، ذائقے کی اور خلوص کی۔ اور آخر میں کارنر بریانی، کارنر چاٹ، کارنر گول گپے اور کارنر آئس کریم، یہ سب مل کر صرف کھانے کی نہیں، ایک زندہ روایت کی علامت بن گئے ہیں۔ یہ کارنر بریانی نام تو کارنر ہے، مگر اب یہ کسی کونے میں نہیں بلکہ واہ کینٹ کی بستی کے عین مرکز میں، ذائقے کے دھڑکتے دل میں واقع ہے، جہاں لوگ صرف کھانے نہیں آتے بلکہ خوشبوؤں کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر شام روشنیوں سے سجی ہوتی ہے، باتوں میں خلوص، تھالیوں میں محبت بھری ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے اگر واہ کینٹ کی بستی میں ہو اور کارنر بریانی نہ چکھو تو گویا ذائقے کا اصل مرکز ابھی بھی تم نے نہیں دیکھا۔ اور خوشبوؤں اور ذائقوں کی اس لازوال کہانی کا اختتام اس شعر کے ساتھ کہ اڑتی ہوئی خوشبو کی طرح ساتھ تمہارا محسوس تو ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔